بھٹکا ہوا خوش قسمت راہی۔ ثمامہ بن اسال یمامہ کے علاقے کا حکمران تھا۔ یہ علاقہ آج کل کے سعودی دارالحکومت ریاض کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ ثمامہ اسلام دشمنی میں آگے تھا۔ معاذ اللہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا چیلنج دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے اس پر قابو پانے کی دعا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ثمامہ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ راستہ بھول گیا اور مدینہ طیبہ کے قریب جا نکلا۔ رحمت عالم کی شان ہی کچھ ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھول کر آ گیا اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا اور ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ مسلمانوں کے حفاظتی دستے ہر وقت مدینہ طیبہ کے آس پاس گشت کرتے رہتے تھے۔ کوئی مشکوک شخص، دشمن کا کوئی جاسوس یا کوئی خدا کا باغی برے ارادے سے مدینہ طیبہ کا رخ کرتا تھا تو حفاظتی دستے اس کے ناپاک ارادے ناکام بنا دیتے تھے۔ چنانچہ ثمامہ بھی ایک حفاظتی دستے کی پکڑ میں آ گیا۔ چونکہ یہ شخص اپنے کفر میں معروف تھا اور اسلام دشمنی میں اس کے خیالات اور منصوبے ڈھکے چھپے نہ تھے، اس لیے اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دشمن اسلام کی گرفتاری کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اسے دیکھا، آگے بڑھے اور اس سے پوچھا، ثمامہ کیا حال ہے؟ آخر میرے رب نے مجھے تم پر قابو دے ہی دیا۔ اس نے نہایت غصے اور تکبر سے جواب دیا، اے محمد ٹھیک ہے، معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، مگر سنو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، اور اگر مجھے معاف کر دو گے تو ایک ایسے شخص کو معاف کرو گے جو اس کا شکر گزاری کے ساتھ بدلہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں اگر مال و دولت کی ضرورت ہو تو جتنا چاہو دیا جا سکتا ہے۔ حضرات سامعین ذرا یہاں رک جائیے، اس کی بات چیت اور لب و لہجے پر غور فرمائیے کہ وہ تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت سے کتنی بے ادبی سے اور کس قدر متکبرانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو اسی وقت اس گستاخ کی گردن اڑانے کا حکم دے دیتا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق کے کیا کہنے کہ اس قدر گستاخی سے بھری گفتگو سننے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، کوئی سخت بات نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کرو۔ دوسرا دن ہوا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس سے گزرے اور دریافت فرمایا، ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے پھر کہا، اے محمد خیریت سے ہوں، اگر قتل کر دو گے تو یہ ایک ایسے شخص کا قتل ہوگا جس کا خون رائے گا نہ جائے گا، اگر معاف کر دو گے تو ایسے شخص کو معاف کرو گے جو شکر گزار ہوگا، اور اگر مال چاہتے ہو تو بات کرو، پیش کر دیا جائے گا۔ تیسرا دن ہوا، آج اسی چیز کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ثمامہ کس حال میں ہو؟ اس نے حسب سابق کہا، خیر ہے، اور ساتھ ہی اپنے پرانے الفاظ دہرا دیے جن میں اس نے بڑے تم تراک سے فخریہ انداز میں اپنے قبیلے کا ذکر کیا، اپنے مال اور دولت کی کثرت کا اظہار کیا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی۔ صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ دیکھیں اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ وہ آپ کی آواز اور حکم کی طرف کان لگائے کھڑے تھے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کی رسیاں کھول دو۔ پھر ثمامہ سے فرمایا، جاؤ، میں تمہیں بغیر کسی شرط کے رہا کرتا ہوں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور ثمامہ کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے اپنی سواری پکڑی اور مدینہ طیبہ سے باہر بھاگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم سے وہ اپنی جان تو سلامت لے کر نکل آیا، لیکن اپنا دل رحمت للعالمین ہی کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہوئے اسے بے اختیار خیال آیا کہ اتنا برگزیدہ اور اتنا بلند حوصلہ انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے الفاظ میں کتنی سختی اور حدت تھی، مگر اس کے باوجود ان کا تحمل اور برداشت ان کے غصے پر غالب آیا اور انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ اردو کے کسی شاعر نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں گیا، کنویں پر غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، پھر اس کے قدم خود بخود مسجد نبوی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مسجد نبوی ہی میں تشریف فرما تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، سمامہ، ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم پھر چلے آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ کا رہا کرنا بھی کیا خوب رہا کرنا ہے، آپ نے چھوڑا تو ہے مگر ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر۔ اب میں بادشاہ نہیں، آپ کا غلام ہوں، میری تمنا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے جانثاروں میں شامل کر لیجئے۔ اسلام کی نعمت ملنے کے بعد اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کائنات میں آپ کا چہرہ میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت تھا، آپ کے دین کو میں نہایت برا سمجھتا تھا، آپ کا شہر میرے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، مگر آپ کے دامن رحمت میں آ جانے کے بعد اب آپ کا چہرہ مجھے دنیا کے سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔ دنیا کا کوئی دین آپ کے دین سے بہتر اور افضل نہیں۔ آپ کی یہ بستی روئے زمین کی ساری بستیوں کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں عمرے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے عمرے کی اجازت عطا فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی اور عمرے کا صحیح طریقہ بتایا، وہ مکہ مکرمہ چل دیا۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ عرب کے ان لوگوں میں سے تھے جن کی عربوں میں ایک شان تھی۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور اسلام کے حوالے سے مجلسوں میں باتیں کرا کرتے تھے۔ کفار کے لیے یہ باتیں بہت تکلیف دہ تھی، چنانچہ انہوں نے کہا، ثمامہ بے دین ہو گیا۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ثمامہ کی جان ہے، یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مکہ مکرمہ میں نہیں آئے گا۔ اپنے وطن پہنچ کر اس نے اپنی بات پر عمل کیا اور مکہ مکرمہ کو اناج کی سپلائی بند کر دی۔ مکہ مکرمہ میں قحط کے حالات بن گئے۔ مکہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جس میں اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ ثمامہ رضی اللہ عنہ کے نام یمامہ سے اناج بھیجنے کے لیے حکم نامہ جاری فرمائیں۔ قارئین کرام، غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عالی ظرف اور اعلیٰ اخلاق والے تھے کہ باوجود اہل مکہ مکرمہ کے زبردست مظالم کے آپ نے ثمامہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ اہل مکہ مکرمہ کے لیے اناج کی سپلائی بحال کر دیں۔ کیا ایسے نادر اور اعلیٰ اخلاق کی دنیا میں کوئی اور مثال نظر آتی ہے؟